سے وہ پیدا ہوا تھا، ماں نے کتنی تکالیف اس کے لیے اٹھائی تھیں، کس طرح اس کی نجاستوں کو صاف کیا جاتا تھا۔ ایک تصویر ایک لحاظ سے بڑی مشہور اس لحاظ سے ہوئی تھی کہ ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لیا کرو، یعنی تم کس طرح سے اپنی نجاستوں کو، تمہاری جب تم چھوٹے تھے ماں کس طرح تمہاری نجاستوں کو روزانہ کی بنیاد پر کئی دفعہ صاف کیا کرتی تھی۔ یعنی تم اس ماں کی ان تمام چیزوں کو تو دماغ کے اندر لے کر آؤ، اس کی تمام وہ خدمات، اور تم آج اس سے چیخ کر بات کر رہے ہو۔ جبھی آیت اللہ شیخ مرتضی زاہد زاہد بڑھاپے تک میں بھی اپنی ماں کی اس قدر محنت کرتے تھے۔ میں اس لحاظ سے آپ کو واقعہ جو ہے وہ بتانے والا ہوں کہ دماغ میں رہے کہ ماں جو ہے اولاد کی نجاستوں کو جب تک وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ خود سے وہ صاف کر سکے، پوری اس تمام عرصے میں کس طرح سے اس کی نجاستوں کو جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ شیخ مرتضی زاہد سے ایک دفعہ ان کے ایک دوست ملنے کے لیے گھر آئے۔ غالباً شاید شیخ مرتضی زاہد کی والدہ جو ہیں وہ ان کی جو وہ بیوی تھیں اگر جو تھیں وہ انتقال کر گئی تھیں، تو وہی اپنی والدہ کی لک آفٹر کرتے تھے۔ تو کافی دیر گزر گئی، شیخ مرتضی زاہد گھر سے نکلے نہیں، اور بہت دیر بعد جب دستک دینے پر وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے پورے جسم جو ہے وہ پانی سے گیلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہوگی، میں نے بہت دیر سے دستک دے رہا تھا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہا کہ میری والدہ زمین گیر ہیں، مفلوج ہیں، اور پیشاب و پخانہ وغیرہ جو نجاستیں ہیں میں اس کے لیے ان کے لیے ایک برتن یعنی بیڈ پین جو ہے وہ لگا دیتا ہوں کہ اٹھ نہیں سکتی ہیں، پھر وہ مجھے آواز دے کے بلاتی ہیں تو پھر میں جا کر وہ برتن نیچے سے نکالتا ہوں ان کے، پھر سب پاک وغیرہ کرتا ہوں۔ تو آج جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا پاؤں لگا اور وہ نجاستیں میرے کپڑے کے اوپر آ گئیں۔ دوست نے کہا آپ کو غصہ نہیں آیا کہ نجاست؟ آپ کو کہا کہ میری ماں نے کتنے عرصے تک ان نجاستوں کو میری صاف کیا ہے، اور کتنی دفعہ میں نے اپنی ماں کو نجس کیا ہے۔ اگر آج ایسا کوئی موقع اگر آ گیا ہے کہ اس کی کوئی نجاست میرے اوپر لگ گئی ہے تو اس میں کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے۔ اب دیکھیے شیخ مرتضی زاہد یہ کس قدر والدہ کی اتنے بڑھاپے کے اندر بھی خدمت کرنا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ حرم حضرت عباس علامدار علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، وہاں مختلف حجرے بنے ہوئے، ان میں ایک شیخ مرتضی زاہد دفن ہے۔ دیکھیے کتنے مقامات ان لوگوں نے اپنی ماؤں کی خدمتوں سے حاصل کی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ان کا ایک دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آیت اللہ سید محسن خیرازی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو مہدی خیرازی تھے، الٹے ہاتھ پہ جو ہے محسن خیرازی ہیں، ادھر رائٹ سائڈ پہ ان کے والد مہدی خیرازی ہیں۔ کہتے ہیں میرے والد اکثر حرم حضرت عباس میں شیخ مرتضی زاہد کی قبر کے اوپر جایا کرتے تھے، تو وہاں کے خدام میں سے کسی خادم نے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کا کوئی بہت قریبی دوست ہوں جو بار بار ان کی قبر پہ آتا ہوں، تو ایک دفعہ مجھے ایک کونے میں لے گیا اور کہا کہ ان کی قبر کا ایک کونا جو ہے اکھڑ گیا تھا اور ان کی قبر اندر سے ظاہر ہو رہی تھی، تو میں نے اندر دیکھا تو شیخ مرتضی زاہد کو انتقال ہوئے سال گزر گئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اتنا تر و تازہ اتنا ان کا جسم اور کفن ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی کل ہی دفن ہوئے ہوں۔ تو اگر آپ کہیں درود بھیجیے محمد علیہ، تو آیت اللہ محسن خیرازی فرماتے ہیں کہ میرے والد مہدی خیرازی فرماتے تھے کہ اس نے خادم نے کہا کہ اگر آپ اس کی یعنی علمی لحاظ سے اس کی ذمہ داری قبول کریں تو میں آپ کو وہ ٹائل آج بھی ان کا قبر کا اکھڑا ہوا ہے، آپ کو میں ہٹا کے ان کا جسم اطہر دکھا سکتا ہوں کہ بالکل تر و تازہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، نبش قبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور مجھے تمہاری بات پہ اعتبار ہے۔ اور تو اس خادم نے بہرحال اس لحاظ سے یعنی ان کے متعلق شیخ مرتضی زاہد کے متعلق یعنی ان کی زندگی کا دیکھیے جو بہت ہی نمایاں ترین ہے کہ اپنی والدہ کی اتنے بڑھاپے کے اندر بھی خدمت کرنا، ان کے جسم کی نجاستوں کو صاف کرنا، یہ سب چیزیں یہ اتنے بڑے مقام تک لے جاتی ہیں۔ یہاں تو دیکھیے بہرحال ماں کا مقام تو ایک الگ ہے، ڈاکٹر کے لحاظ سے ہی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ تک اگر وہ ان سب چیزوں میں گھن کرنے لگے